موسی لال مسجد کا مدرسہ ہے جس کے بارے میں بیشتر ماہرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والی طالبان کی حمایتی ہتھیاروں سے لیس اس مدرسے کی انتظامیہ آزاد کیوں ہے۔ یہ مدرسہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے۔ اس کی وجہ داعش کو پاکستان آنے کی دعوت دینے والے مولانا عبدالعزیز کے داماد سلمان شاہد ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خلاف کارروائی کرنے کا عدالت سے مطالبہ کیا ہے۔ اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے جس پر حکمران اور عوام سب منقسم ہیں۔ یہاں پر اب یہ کام کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی اپنے سر عام ویڈیوز آ کے ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہم لوگ عدالت سے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو جو بالکل سامنے آ گئے ہیں اور جو پاکستانی ہیں اور اسی طرح کچھ آئیڈیز یہ کام کر رہی ہیں، آپ ان کا تعین کریں، ان کو بلاک کریں، اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے وہ ایکشن لیں اس کے خلاف۔ گستاخانہ مواد والی 700 سے زائد ویب سائٹس کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے، جن میں سے 500 سے زیادہ ویب سائٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے اور 3 افراد اس جرم میں زیر حراست بھی ہیں۔ یہ معاملہ شروع تب ہوا جب پاکستانی فوج کی پالیسی پر تنقید کرنے والے لاپتہ بلاگرز کی گمشدگی کے دوران ایک منظم کیمپین کے تحت ان پر توہین رسالت کے سنگین الزامات لگا کر عوام کے جذبات بھڑکائے گئے۔ ان الزامات کے نتیجے میں بلاگرز کا پاکستان رہنا ناممکن ہو گیا۔ توہین رسالت کے قوانین پر بحث کے عدالتی فیصلے کے باوجود سیاستدان اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کرنے میں ناکام رہے، لیکن سوشل میڈیا کے معاملے میں بعض قدامت پسند گروہوں کے دباؤ کے بعد وزیراعظم پاکستان سمیت پوری پارلیمان ایکشن میں نظر آئی۔ گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی۔ یہ کورٹ کا کام ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں کسی انسان کے اوپر غلط الزام یا بہتان نہ لگے، وہ بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس سنسنی کی جو پیدا ہو گئی ہے اور جو غصہ عوام کو دلایا جا رہا ہے، جو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اور یہ غصہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہے۔ بہت سارے لوگ قانون اس لیے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھئی جس پہ الزام لگا ہے اگر اس کو نہیں پکڑا تو اس لیے نہیں پکڑا ہوگا چونکہ وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنشل ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمارے معاشرے میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، فیکٹرز کو ایگزسٹ کرتے ہوئے اگر حکومت انیشیٹو لے تو میرے خیال میں بہت سارے اور لوگ جو شاید نیک نیتی سے اس کام میں نہ انوالو ہوئے ہوں، جو شاید کوئی سیاست چمکانا چاہ رہے ہوں یا شاید کسی کا خون بہانا چاہ رہے ہوں، ان کو پھر سپیس نہیں ملتی۔ بعض ماہرین کے بقول چاہے سوشل میڈیا ہو یا سماجی رویوں میں تبدیلی کی بات، حکومت اور سیاستدانوں کو اس معاملے پر لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر قوانین بنانے چاہیے تاکہ معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی آئے، ورنہ ایسے سزا یافتہ مجرموں کو ہیرو بنانے پر سرکاری چشم پوشی ایسے عناصر کے حوصلے بلند کرنے کا سبب ہی بنے گی۔ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔